بیٹھی لوگوں سے میں سفارشیں کرواؤں کہ میرے 1,00,000 روپے مجھے کم، میری ٹیرف کم لگا دو. میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. اب یہ بجلی کی ٹیرف میں نے تو چیک بھی نہیں کیا بجلی کا ٹیرف مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، نہ مجھے معلوم ہے. وہ پی اے صاحب جاتے ہیں، جو بل آتا ہے وہ دے دیتے ہیں. میں نے نہیں چیک کیا بھائی یہاں کا کیا ٹیرف ہے. میں نے وابڈا سے چیک تھوڑی کیا کہ بھائی کیا ٹیرف ہے آپ کا، جو ہے وہ دیں گے. اب اس کو اگر وہ آفیشیل ریٹ جو بھی ہے وہ میں دے رہا ہوں، نہ میں نے کسی کو اپروچ کیا، نہ کسی نے مجھے فائدہ دیا. اب اگر وہ ٹیرف پہلے کا کبھی فکسڈ ہے، میں تو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے گیا ہوں، ادھر لوگ تو سالوں سے رہ رہے ہیں، تو میں پتہ نہیں ہے یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ ٹیرف ری فکس کر دیں، زیادہ کر دیں، جی آسمان پہ چڑھا دیں تو میں دے دوں گا. اگر میں پیسے نہیں دے سکا تو میں گھر بیچ دوں گا. مجھے کیا پرابلم ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو آفیشیل ریٹس ہیں وہ دوں گا میں، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ وہاں ایک ٹرانسفارمر وغیرہ کا لگنا تھا، وہ تو میں نے خریدا، میں نے پیسے دیے ہیں اس کے میرے خیال میں 3, 4 یا 5 لاکھ روپے میں نے دیے ہیں. تو میں اس قسم کی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑتا ہوں. جو دوسرے جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. سیاست میں جب لوگ اہم عہدوں پہ ہوتے ہیں تو انہیں بہت سے ایسے تحفے ملتے ہیں from foreign dignitaries جو کہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. This is normal in the diplomatic and political circles. صدر مشرف کو بھی بہت سے قیمتی تحفے ملے from gold watches, jewelry and expensive cars. لیکن ان پہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ تحفے بہت ہی کنسیشنری ریٹس پہ اپنے پاس رکھ لیے. لیٹس سی کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں ان الزامات میں. شوکت عزیز صاحب کو بھی تقریباً 736 گفٹس انہوں نے ڈکلیئر کیے. تو سب سے پہلے تو یہ کھڑا ہوتا ہے why was he more popular than you were in the gift receiving department. I don't know. He may have traveled more. لیکن یہ گفٹس کا دیکھیں وہی بات ہے، ایک جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے شاید یہ رولز ریگولیشن چلے آ رہے ہیں. اب نہ میں نے وہ رول واقعی میں چینج نہیں کیا. اس کا یہ ہے کہ جب آپ کو گفٹ ملتا ہے، اگر آپ کو وہ گفٹ ایک خاص ریٹ تک کا ہوتا ہے تو وہ تو آپ رکھ سکتے ہیں، یہ رول ہے جی. اور اگر اس ریٹ سے زیادہ ہے تو وہ آپ کو ایسیس ہوتا ہے بازار سے، اس کا ریٹ فکس ہوتا ہے اور اس پہ آپ کو ایک کنسیشنل ریٹ پہ یو کین ٹیک دیٹ گفٹ اف یو وانٹ اٹ. ناؤ میں نے کوئی اس میں چینج نہیں کیا رول میں. آئی واز اسٹرکٹلی فالوئنگ دیٹ رول. جو بھی گفٹ آتے تھے وہ ایم ایس کو میں کہتا تھا کہ آپ لے لو اینڈ فالو دا رولس. تو اس کے مطابق اگر مجھے کوئی پسند آتا تھا اور اس ریٹ سے زیادہ ہے تو وہ میں لے لیا کرتا. آئی یوز ٹو پے، آئی پیڈ. ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں، ایشو یہیں پہ آ رہا ہے کہ وہ کنسیشنل ریٹ جو ہے اس میں یہ تھا کہ لاکھوں کی چیز ہزاروں میں کنسیشنل ریٹ پہ دی جاتی تھی. that's the issue کہ گولڈ واچز، رولیکس واچز، ڈائمنڈ نیکلسز، یہ سب چیزیں جو ہیں لاکھوں کی پرائس پہ اگر آپ خریدنے جائیں تو ہیں، لیکن وہ ایٹ اے فریکشن آف دا کاسٹ. مجھے فرینکلی ایون ناؤ آئی ڈونٹ نو واٹ فریکشن آف دا کاسٹ، لیکن لاکھوں کی چیز ہزاروں میں یہ بات نہیں تھی. لاکھوں میں نے بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ چیز جو اگر پسند آئی ہے تو اس کے لیے لاکھ سے زیادہ میں نے دیے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ اتنا کم، لیکن کنسیشنل ضرور. لیکن اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو گفٹ اگر وہاں کسی نے نہیں لیے ہیں وہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، وہ فرینکلی مجھے یہ تک نہیں پتا وہ پھر کہاں جاتے ہیں. آئی ایم ویری شیور کہ وہ غائب ہو جاتے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ گفٹ بالکل پریزرو ہوتے ہیں اور بالکل کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، کوئی وہاں سے اٹھایا نہیں جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ اچھا رول ہے. اگر آپ لیں تو پیسے دیں گورنمنٹ کو، خزانے میں پیسے جائیں. اور تھیوری تو یہ پیش کی جاتی ہے کہ وہ گفٹس اگر نہ لیے جائیں تو پھر وہ آکشن ہوتے ہیں اور وہ پروسیڈز جو ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ گورنمنٹ کے رولز ہیں. اگر یہ خراب رول ہے تو چینج کر دیں جی، آکشن کروائیں بالکل. اور میں ایک اور چیز بتاؤں، میں کو مجھے میرے خیال میں میرے ٹینیور میں جتنی گاڑیاں مجھے ملی ہیں، کاریں بلٹ پروف، جب میرے پہ پہلے اٹیک ہوا تو رفیق حریری صاحب نے مجھے 3 مرسیڈیز بلٹ پروف بھیجی تھی. اور پھر مجھے اور بہت سے ہیڈز آف اسٹیٹس میں ہمر مجھے ملا ہے، کیڈیلیک مجھے ملی ہے، رینج روور مجھے ملی ہے، تو بی ایم ڈبلیوز، مرسیڈیز، 50 سے زیادہ گاڑیاں ملی ہوں.
اور مجھے جو فالو کرتی تھیں یہ اکوپمنٹ لوڈڈ جو ہے ٹو جیمرز وغیرہ کے ساتھ والی، یہ ایک گاڑی میں نے نہیں لی ہے، میں نے ساری دے دی ہوئی ہیں. تو کیا بات کریں، جو رولز ہیں اس کو فالو کریں گے ہم. صدر مشرف کے دور میں جو پالیسیز تھیں ان پر آج کل پاکستانی میڈیا میں خاص طور سے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. ان کو مرد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے آج کل کی جو بجلی کی کرائسس ہے، اور جو لوکل کاؤنسل کا سسٹم تھا ناظمز کا وہ بھی ڈس بینڈ کیا جا رہا ہے. So I asked former President Musharraf whether he thought any of his policies had survived and whether they will have any lasting impact in Pakistan. خواہ ہمارے پہ بلیم ڈالا جا رہا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو جنریشن کیپیسٹی ہے موجود پاکستان میں جو ہم ہی نے بنائی تھی وہ پوری جنریشن کیپیسٹی یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہی ہے. تو پہلے تو یہ خود اپنی پہلے یوٹیلائز کریں نا اس جنریشن کیپیسٹی کو، کیونکہ ایک سرکولر ڈیٹ پرابلم میں یہ پھنس گئے ہیں. کوئی کسی کا بل نہیں کلیئر کر رہا ہے تو وہ پوری بجلی جنریٹ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ پرابلم. جہاں تک یہ کہنا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، بالکل غلط سراسر. ہم نے 8 سالوں میں 2000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی جنریشن کیپیسٹی میں انکریز کی ہے. ہاں ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑی تھی کہ اس سے زیادہ تھی ڈیمانڈ، تو ڈیمانڈ ہم میٹ نہیں کر سکے، لیکن ہم نے جنریٹ بہت زیادہ بجلی کی ہے. تو ابھی ان کو پرابلم جو ہے، جو جنریشن کیپیسٹی ہم نے چھوڑی ہے بنائی ہوئی اس کو تو دینا عوام کو، وہی نہیں دے رہے ہیں، تو آگے ہم پہ کیا بلیم کرنا ہے. ابھی پائپ لائن میں کئی ہزار میگا واٹ بجلی کا پائپ لائن میں ہے جو ہم نے اپروو کیے ہوئے ہیں. تو وہ یہ انشور کریں کہ ان کے ٹارگٹس تھے 2008 دسمبر تک اور 2009، تو مجھے امید ہے وہ آن ٹارگٹ چلیں گے آل دوز پروجیکٹ، جس سے بجلی جنریشن زیادہ ہوگی. لیکن میں دوبارہ گورنمنٹ کو وارن بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی جو کیپیسٹی ہے وہی آپ جنریٹ یوز نہیں کر سک رہے ہیں تو ایڈیشنل جنریشن کیپیسٹی آئے گی تو اس کا آپ کیا کریں گے. تو یہ پورے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، یہ بلیم تھروئنگ نہ کریں، ذرا اس کو اینالائز کریں ریالٹی کیا ہے اور عوام کو سہولت پہنچائیں. آٹے کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ آٹا جو تھا وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا الیکشنز میں، آٹا تھا ہی نہیں. تو لیکن پھر ٹھیک ہو گیا تھا. ایک ہفتے میں جب میں نے وہ این ڈی اے میں وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جنرل فاروق کو میں نے ایکٹیویٹ کیا تو ایک ہفتے میں ہم نے ٹھیک کر دیا. وہ ساری اسمگلنگ روک دی ہم نے. اس کو گاڑیوں کو ایسکارٹ کر کے لے کر جاتے تھے مل پہ اور ادھر سے ایسکارٹ کر کے بازار میں جاتی تھی تو بھی اوور کیم. لیکن اگین زیادہ تر جو میڈیا تھا اور جو تجزیہ نگار تھے انہوں نے مرد الزام شوکت عزیز کو ٹھہرایا جو کہ وزیر اعظم تھے، اور ان کے اس ڈیسیجن کو خاص طور سے ٹھہرایا کہ انہوں نے آٹے کی ایکسپورٹ الاؤ کر دی تھی. نہیں، آٹے کی ایکسپورٹ دیکھیں، آٹا ہماری ریکوائرمنٹ سے زیادہ تھا. ہماری ریکوائرمنٹ جہاں تک مجھے یاد ہے 21 ملین ٹنز رفلی اپ اینڈ ڈاؤن سم 21 اور 21.5 ملین ٹن، اور ہماری پروڈکشن جو تھی واز مور دین 23 آئی تھنک اف آئی ریمبر. تو ظاہر ہے اف یو وانٹ ٹو ارن منی وہ ایکسپورٹ کر کے اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیسیژن. لیکن پرائس جو تھی نا اس وقت ویٹ کی وہ بہت بڑھ رہی تھی. وہ بڑھ رہی ہوگی لیکن آپ کے پاس سرپلس آٹا تھا. واٹ ہی ڈڈنٹ کیلکولیٹ کہ یہاں سے اسمگلنگ ہو کر افغانستان اور انڈیا جائے گا، وہ پھر دیٹ ڈڈ دا ڈیمیج. اسمگلنگ ڈڈ دا ڈیمیج. تو وہ جو اتنی میتھمیٹیکل تھی کہ یہ ہمارا سرپلس ہے وہ بیچ دو اور باقی ہمارا ہے، وہ ہمارے شیئر میں سے ہی افغانستان اور انڈیا وغیرہ جانے لگا. تو دیٹ بیکیم دا پرابلم. آپ ابھی بھی شوکت عزیز صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ ہاں میں ملتا ہوں، یس ملا ہوں. اور کس طرح کی ریلیشن شپ ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈیلی مل رہے ہیں